شروع سے ہی جو ہے نا وہ کیونکہ تمہید میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، اور مارکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہا جائے، یہ معنی نہیں ہے، یہ کوئی لوہے کا نہیں ہے جو آواز نہیں آئے گی، لہذا یہ مارکس لگا کے بھی سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام سے اللہ نے تب فرمایا جب گرا چکے، کنویں میں گرا دیا، تب اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ یوسف کو جا کے کنویں سے ڈوبنے نہ پائے بچاؤ۔ نہیں کہا، اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سے شہر کے، کون سے گاؤں کے، کون سے کنویں میں، کنویں تو بہت سارے ہوتے تھے گاؤں میں، یہ نظام تھوڑی تھا آپ کا جیسے یہاں پائپ لائن کا نظام ہے پانی کا، تو کنویں تھے۔ چیلنج ہے میرا، نہیں اللہ نے بتایا کہ کس گاؤں اور کس کنویں میں گرایا، لیکن چشم زدن میں اتنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ جناب جبرائیل امین اس کنویں پہ پہنچے جس میں جناب یوسف کو گرایا تھا۔ اچھا اوپر سے کوئی چیز آپ نیچے گرائیں تو کشش شکل جو ہے اس کو کھینچتی ہے، منٹوں میں نیچے جاتا ہے، سیکنڈوں میں۔ ابھی آپ پتھر پھینکیں فوراً نیچے آئے گا، کسی کنویں میں آپ پھینکتے ہیں چند سیکنڈوں میں نیچے جا کے آواز آ جاتی ہے پانی میں لگنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گرا دیا، پھر اللہ نے حکم دیا، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ، اتنے علم کے ساتھ گئے کہ اس کنویں پہ چشم زدن میں، چشم زدن کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ جھپکنے میں وہاں پہنچ گئے اور اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ حضرت یوسف کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تین بلاک اینٹیں، ہمارے یہاں اینٹیں ہوتی ہیں، تین بلاک نیچے نہیں گئے تھے کہ پروں پہ اٹھا لیا اور باہر نکال دیا، کہا یا اللہ اب تو راضی ہے؟ کہا میں راضی ہوں۔ جو اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی طاقت رکھنے والا، یعنی علم بھی ہے کہ کس کنویں میں گرایا اور تیزی سے بھی آئے ہیں، تین بلاک نیچے نہیں گئے۔ اب بیچ میں ایک جملہ آ رہا ہے، اگر پیچھے والے آمادہ ہوں گے تو میں سمجھوں گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ میرے زمانے کے امام کے پہلے بیعت کرنے والے ہوں گے جناب جبرائیل امین علیہ السلام۔ جب امام ظہور فرمائیں گے نا، امام خانہ کعبہ کی چھت پہ ظہور فرمائیں گے تو پہلے آگے بڑھ کے بیعت کرنے والے ہوں گے جناب جبرائیل امین علیہ السلام۔ جیسے امام کعبے کی چھت پہ آئیں گے سب سے پہلے جناب جبرائیل آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یا امام ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کروں گا۔ پہلے غلام ہوں گے، بیعت کرنے والا غلام ہوتا ہے۔ اسی لیے شاہ جی ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے ہاں مسلک اہل بیت میں، فقہ جعفریہ میں، غیر معصوم کی بیعت حرام ہے۔ غیر معصوم کی بیعت حرام ہے۔ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں نقش بندی، قادری، چشتی، چکرالوی، نقش بندی، قادری، فلاں، یہ گروپ جو بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کی بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ میرا مرید ہے۔ ایک مرید دوسرے قسم کا ہوتا ہے جو سادات کے مرید ہیں، یعنی احترام کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے مرید ہونا، یعنی احترام کرنے والا۔ لیکن بیعت جو ہے وہ دوسری چیز ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ بیع کرنا، بیع ہونا۔ بیع کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان مال، عزت و آبرو اس کے حوالے کرنا جس کی بیعت کر رہا ہے، یعنی جس کی بیعت کر رہا ہے اس کے حوالے کرنا، جان مال، عزت و آبرو ساری چیزیں اس کے حوالے کرنا جس کی بیعت کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تو کسی کی بیعت کر لوں اور جس کی بیعت کر رہا ہوں وہ آگے سے مجھے کچھ بھی نہ دے۔ بھائی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، بھائی کم از کم جو سادات کا مرید ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں سادات سے دعا لیتا ہے نا کہ بھائی سید کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا میں سید کا مرید ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے۔ لیکن جو بیعت کرتا ہے وہ بیع ہوتا ہے، جان و مال، عزت و آبرو دیتا ہے کس کو؟ جس کی بیعت کر رہا ہے۔ حکم خدا ہے کہ بیعت کرنے والا اپنا سب کچھ دے گا اس کو جس کے نام پہ بیع ہو رہا ہے۔ اب جملہ کہوں، حکم خدا ہے کہ جس کے نام پہ میں اپنی جان مال، عزت و آبرو دے رہا ہوں وہ کم سے کم بدلہ کیا دے گا؟ جنت کی ضمانت۔ پہنچ جائے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے
ڈائریکٹ تمہید میں وقت شاید ضائع نہیں کیا. یہ گفتگو میں 15 منٹ کے بعد بھی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی لفاظی کر کے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان تین مجلسوں میں کم از کم ایک اشرے کا میٹر دوں, اگر آپ آمادہ ہوں گے تو خدا سلامت رکھے. مگر بس 10 بستہ گزارش ہے جو دیر سے تشریف لا رہے ہیں کہ وہ کل جماعت یہاں پڑھیں. یہ میں نے جماعت پر ہی جبرائیل امین کا تذکرہ شروع کیا, وہ آگے آتی ہے بات, اللہ کرے آ جائے میں بھول نہ جاؤں. اور کیجیے گا اگر آپ ہاں کرتے رہیں گے تو بات بڑھتی رہے گی کہ جناب جبرائیل امین پہلے غلام ہوں گے جو اپنے آپ کو بیع کریں گے, اپنا امام کی بیعت کریں گے. اب جبرائیل امین تو خود فرشتہ ہے, خود فرشتے ہیں اور سردار ملائکہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل امین اپنا سب کچھ امام کے حوالے کریں گے. ایک باریک سا بات ہے اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. پڑھے لکھے حضرات ہیں, ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا, غور کیجیے گا ایک بڑا مسئلہ حل ہوگا. اور وہ مسئلہ یہ کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے پہلے غلام. پہلے غلام میں اتنی طاقت ہے کہ چشم زدن میں جہاں چاہے پہنچ جائے, اور علم اتنا ہے کہ پتا ہے کون سے کنویں میں یوسف کو گرایا ہے. بتائیے جب غلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں چاہے پہنچ جائے, تو اگر ہم یا صاحب زمانہ درگری گئے اور ہماری مدد ہو جائے تو اعتراض کس بات پر؟ سلامت رکھیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جبرائیل سیکنڈوں میں پہنچ سکتے ہیں, تو وہ تو غلام ہے. جب غلام میں اتنی طاقت ہے تو آقا کتنی ہوگی. اور غلام کا اتنا علم ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا کون سے کنویں میں گرایا, اور چشم زدن میں پتہ بھی چل گیا کون سے کنویں میں گرایا. تو علم بھی اتنا ہے. تو جب غلام میں اتنا علم ہے تو امام میں کتنا علم ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا ذوق تھا جو مجھے یہ بات یاد آ گئی. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل امین پاس بیٹھے تھے سرکار کے. سرکار نے پوچھا اے جبرائیل تمہاری کوئی تمنا کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو. جملہ سنیے گا. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ کے نبی میری 7 خواہشات پوری نہیں ہوئی. یا اگر کہیں گے تو روزانہ ایک ایک شروع میں بیان کر دوں گا. اور فرماتے ہیں کہ میری 7 خواہشیں پوری نہیں ہوئی. 7. تو کہا کہ کیسے؟ کہا پہلی خواہش یہ کہ کاش میں انسان ہوتا. ذرا پہچانے انسان کو. انسان کیا ہے؟ انسان ہونا اور ہے, آدمی ہونا اور ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بڈھا ہونا اور ہے, بزرگ ہونا اور ہے. بھائی سفید ریش آ گئی, بڈھا ہو گیا, لیکن وہ بزرگ ہر بڈھا بزرگ نہیں ہوتا. وہ بزرگ ہوتا ہے جو بزرگی دکھاتا ہے. اور فرمانا ہے ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا. بہت سارے بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈبو کھیل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بوڑھے دیکھے ہوں گے اپنے پوتے پوتی نواسے نواسیوں کے ساتھ اسٹار پلس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سفید ریش بزرگ نہیں ہے, وہ بڈھا ہے کہ بھائی بڈھا ہو گیا بس, کیونکہ اسے بزرگی کا احساس نہیں ہے. بزرگ ہوتا ہے جسے بزرگی کا احساس ہو. تو جبرائیل امین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں انسان ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جبرائیل جیسا فرشتہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا. تو پتہ چلا انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچانے تو تمنا کرتے ہیں ملائکہ. انسان اپنی حیثیت کو پہچانے تو سمجھ لے ملائکہ تمنا کرتے ہیں کاش میں انسان ہوتا. اور چھوٹے موٹے ملائکہ نہیں, سردار ملائکہ جناب جبرائیل امین. اور اگلا جملہ سنیے گا. جناب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سرکار کاش میں انسان ہوتا, اور انسان ہونے کے بعد مجھ میں
علی کی محبت ایسے ہی ہوتی جیسا فرشتہ ہونے کے بعد علی کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان رکھ کے آپ کو زندگی عطا فرمائے. میں بہت سے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جو شاید مجھ سے ناراض ہیں، لیکن تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں مہربانی کر کے. تو دل چاہ رہا ہے کہ فضائل پڑھے جائیں. مجلسیں ظاہر 3 مجلسیں کہ جناب فرمایا کاش میں انسان ہوتا اور انسان ہونے کے بعد علی کی محبت ایسے ہی میرے دل میں ہوتی جیسے فرشتہ ہونے کے ناطے. تو جبرائیل امین نے اس اتنی سی بات میں ایک بڑی لطیف بات کہی ہے، اگر میں پوائنٹ آؤٹ کراؤں تو توجہ فرمائیں گے. جبرائیل امین نے بتا دیا کہ فرشتوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو علی کی محبت نہ رکھتا ہو. سلامت رکھیں، میری بات پہنچ نہیں رہی ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ جیسے مجھ میں فرشتہ ہونے کے ناطے علی کی محبت ہے، کاش انسان ہونے کے بعد بھی ایسی محبت ہوتی. تو یہ بتا دیا کہ فرشتوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں علی کی محبت نہ ہو. ہاں البتہ انسانوں میں ایسے ہیں کہ جو علی کی محبت کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے. اس نقطے میں یہ بات ایک نکل رہی ہے کہ جناب ہاں انسانوں میں کچھ ایسے ہیں. اب سمجھ میں آئی حدیث حضرت رسول پاک کی کہ سرکار فرماتے ہیں یا علی لو جمع الناس علی حبک لما خلق اللہ النار. اے علی اگر سارے انسان تیری محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. زندگی عطا فرمائے. یعنی اس سے یہ ایک نتیجہ نکل رہا ہے. اور شاہ صاحب ممبر پہ کہہ رہا ہوں، سید ہوں، امامہ سر پہ، 10 سال کی عمر سے میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، مولوی بعد میں بناؤں، لیکن یہ نقطہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آج پڑھا ہے جو اچانک ذہن میں آیا کہ جناب جبرائیل امین نے یہ بتا دیا کہ فرشتوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو علی کا محب نہ ہو. ہاں انسانوں میں ہے. اور پھر حدیث یاد آ گئی کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اور فرمائے گا حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کاش میں انسان ہوتا اور انسان ہونے کے بعد میرے دل میں علی کی محبت ایسے ہی ہوتی جیسا فرشتہ ہونے کے ناطے ہے، اور پھر میں محبت علی دل میں رکھ کے نماز باجماعت میں شرکت کرتا. یہاں حیدرآباد قدم گاہ پہ آپ کو مل جائے گی بک اسٹال پہ کتاب ہے آرزوئے جبرائیل علیہ السلام. کتاب کا نام ہی ہے آرزوئے جبرائیل علیہ السلام. اس میں آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. میرے پاس موجود ہے کتاب، گاڑی میں موجود ہے، کسی کو دیکھنی ہو تو اچانک یاد آ گیا، لیکن میں یہ گاڑی میں رکھی ہے اتفاق سے. میری ڈگی بھری رہتی ہے کتابوں سے کہ کسی بھی وقت لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں پنجاب کے، خیرپور کے، ادھر ادھر کے، تو کتاب پڑھتے پڑھتے وقت گزرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز باجماعت میں شرکت کا کتنا ثواب کہ جبرائیل امین تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا اور نماز باجماعت میں شرکت کرتا. اب جملہ کہہ دوں میں، علی کی محبت تو پہلے ہی دل میں ہے تو نماز بھی علی والی ہوتی نا. ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز کہیں اور کی ہوتی. کیا کروں سہیل بھائی، شاہ صاحب ایک بات یاد آ رہی ہے. امام غزالی، میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا. امام غزالی اہل سنت کے بڑے امام گزرے، انہوں نے میرے پاس اس کی فوٹو سٹیٹ ہے کتاب کی. اصلی کتاب ہے علامہ تاج الدین حیدری جو ایک مناظر گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اظہر حیدری، مولانا اظہر حیدری، ان کے پاس اصل کتاب ہے. میرے پاس فوٹو سٹیٹ ہے جو انہی سے گویا لی گئی. اس میں لکھا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو مہربانی کر کے، ناراض ہوگا تو میں کل کتاب لا کے دکھا دوں گا، مگر سخت بات ہے کہ جبرائیل نماز ادھر ادھر کی تو نہیں پڑھیں گے. جبرائیل کیونکہ علی کی محبت رکھتے ہیں تو علی والی نماز پڑھیں گے.
لکھا ہے خدا را کوئی ناراض نہ ہو، اور اگر ناراض ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، کل سے میں چھٹی لے لوں گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن سنیے گا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب پہلے حاکم منبر پہ آئے تو اس سے پہلے خطبہ دے کے انہوں نے نماز پڑھائی، تو جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا نماز کے دوران اور ذرا سینے کو دبا دیا۔ دوسرے حاکم جب آئے تو انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی۔ تیسرے حاکم جب آئے تو انہوں نے تھوڑا سا نیچے زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی۔ علی جب آئے تو انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی۔ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، ہمارے امام نہیں ہے، لہٰذا سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، دوسرے پیٹ پہ رکھتے تھے، تیسرے ذرا زیر ناف رکھتے تھے، چوتھے علی کھولتے تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ پوچھا تھا خود صاحب سے کہ آپ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا سینہ شرک سے محفوظ رہے۔ ڈر گئے آپ، خود فرما رہے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا چلے تھوڑا سا ماکس تو منہ پہ ہے نا، تھوڑا سا کان کھول لیں۔ کہا کہ میرا سینہ جو ہے شرک سے محفوظ رہے۔ پوچھا آپ پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اور کہا اس لیے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ حرام سے محفوظ رہے۔ آپ ذرا نیچے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا نفس شیطان سے محفوظ رہے۔ علی ہاتھ کھولا کرتے تھے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ علی کے سینے میں کبھی شرک آیا نہیں، پیٹ میں کبھی حرام آیا نہیں، اور علی کا نفس تو نفس اللہ ہے۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں نے داد نہیں تھی تو شاید ناراض ہو رہے ہیں، تو اب دلیل سن لیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی، آپ جانتے ہیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، تاریخ ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ جب پہلے حاکم کی بیعت ہوئی، ایک سرکار کی رحلت کے بعد بسم اللہ بیعت ہو گئی، دوسرے حاکم کے لیے وصیت ہو گئی، انہوں نے وصیت کر کے ان کو دوسرا حاکم بنا لیا۔ تیسرے حاکم کے لیے انہوں نے ایک شورا بنا دی تھی 6 افراد پر مشتمل کہ جناب آپ شورا ہے اور یہ شورا جس کو منتخب کرے گی وہ حاکم ہو جائے گا۔ تو شورا کے جو ویٹو پاور رکھنے والے شخص تھے، شورا میں 6 میں بھی ایک کو ویٹو پاور حاصل تھا، ناراض ہو گئے، ایک کو ویٹو پاور حاصل تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویٹو پاور حاصل تھا۔ انہیں حاکم نے، دوسرے حاکم نے کہا تھا کہ آپ کو ویٹو پاور حاصل ہے، اگر فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں بھی امریکہ کو ویٹو پاور حاصل تھا، تو انہیں ویٹو پاور حاصل تھا۔ آئے مولا علی کے پاس، یعنی تیسرے مرحلے پر مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ یا علی ہم آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں چھوڑ دوں، یہ لگ رہا ہے بچوں کے لیے معلوماتی بات ہے اور تاریخ کی حقیقت ہے، سب نے لکھا ہے شیعہ سنی، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تعصب کی یا پھر قواریت کی بات نہیں ہے، یہی تاریخ ہے اور سب نے لکھا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے علی ہم آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے کہ میں تو تمہارے پاس نہیں آیا، تھوڑا سا پیچھے والے جاتے ہیں، اصغر میاں اپنے دائیں بائیں والوں کو جگاؤ تھوڑا سا کہ جناب میں تو آپ کے پاس نہیں آیا، بتائیے دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ کہنے نہیں علی اس کے ساتھ شرطیں ہیں کچھ، خلافت تب دیں گے جب آپ شرطوں پہ عمل کریں گے۔ بچوں کے لیے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا 16 17 18 20 سال کے، ان کے لیے بہت اہم بات ہے، بزرگوں سے تو دعا لینی ہے۔ کہا اچھا چلو کیا شرط ہے؟ کہنے لگے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے۔ یا علی، مولا علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے۔ کیا
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب و سنت پہ عمل کریں گے. کتاب تو میں نے اس وقت پڑھی تھی جب نازل ہونا بھی شروع نہیں ہوئی. آدھا گھنٹہ ہو گیا میں موضوع شروع نہیں کر پا رہا ہوں. کہا کہ کتاب تو میں نے اس وقت پڑھی تھی جب نازل ہونا بھی شروع نہیں ہوئی تھی. اور سنت کی بات کر رہے ہو تو میری تو پہلی غذائی زبان رسول چوز کے حاصل ہوئی تھی. پہلی غذا سرکار کی زبان مبارک چوز کے حاصل کی تھی. تو کتاب و سنت مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ کہلے نہیں یا علی کہنا پڑے گا, منہ سے کہنا پڑے گا کہ ہاں کتاب و سنت پہ عمل کروں گا. مولا فرماتے ہیں کتاب و سنت پہ عمل کا مجھ سے وہ امتحان لے سکتا ہے جو کتاب و سنت کا پہلے سے عالم ہے. بھائی وہ بات کر سکتا ہے نا. یا اساتذہ تشریف فرما ہوں گے جو اسکول میں پڑھاتے ہیں, کالج میں پڑھاتے ہیں, وہ جانتے ہیں وہ سوال وہی کریں گے جو پہلے سے وہ اس پہ دسترس رکھتے ہوں گے, پھر اس شاگرد سے سوال کریں گے. کہا کہ تمہارا کتاب و سنت سے کیا تعلق؟ 40 سال جو بتوں کی پوجا کرتے رہے ہوں, ان کا کتاب و سنت کے دسترس سے کیا تعلق؟ کتاب و سنت سے تو تعلق ہو گیا, تب کتاب آ گئی, نبی پاک کی سنت آ گئی, لیکن دسترس سے کیا تعلق؟ تو کہا نہیں یا علی منہ سے کہنا پڑے گا, یعنی عہد کرنا پڑے گا, منہ سے کہنا پڑے گا کہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے. مولا فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتا کون ہے کتاب و سنت, لہٰذا میں تو پہلے سے عمل کرتا ہوں. منہ سے کہلوا رہے تھے, مولا نے بھی حجت تمام کر دی. کہا ٹھیک ہے کتاب و سنت پہ تو میں پہلے سے عمل کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. کہا یا علی سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. سادات کی مجلس سے لگتا ہے شیخ کم ہے. کہا کہ سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ شیخین تثنیے کا صیغہ ہے, 2 پہ استعمال ہوتا ہے. شیخ, شیخین, شیوخ. ایک کو کہتے ہیں شیخ, 2 کو شیخین, اور 3 یا 3 سے زیادہ پر شیوخ. تو کیا کہا انہوں نے, جو شورا کی کمیٹی تھی, ذرا بتائیں نوجوان کیا کہا؟ شیخین کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ پہلے والے 2 شیخ ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ نہیں کہا پہلے 2 سیدوں کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. کہا کہ پہلے 2 شیخوں کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. علی سے کہہ رہے ہیں نا, علی تو جدی پشتی سید ہیں, علی سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. اب مولا کا جواب سنیے گا, میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنے جو ہے وہ ہمتن گوش ہیں, یا بیوی بچوں میں ذہن ہے, یا کاروبار میں ذہن ہے, مجھے ابھی اندازہ ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ سیرت شیخین قرآن و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ انتہائی شکر گزار ہوں فرمان شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا زیرک مجمع دیا ہے. اب میں بہت کچھ پڑھوں گا تینوں مجلسوں میں, اندازہ ہو گیا. خدا سلامت رکھے, نظر بد سے خدا بچائے. کہا کہ یہ بتاؤ سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ خاموش خاموش. مولا نے پھر پوچھا بھائی تم نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ سیرت شیخین پہ عمل کروں گا, تو بتاؤ وہ قرآن کے مطابق ہے, سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ پھر خاموش. مولا نے تیسری دفعہ پوچھا امتحان تو تم لینے آئے بھائی, خلافت دینے کے لیے امتحان تو تم لینے آئے ہو. جیسے انٹرویو میں کینڈیڈیٹ کو بلاتے ہیں جاب دینے کے لیے, تو امتحان لیتے ہیں نا جو افسران ہوتے ہیں کہ بھائی آئے تو تم ہو اور میرے سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے,
تیسری دفعہ مولا نے فرمایا کہ بتاؤ سیرت شیخین، آج کی مجلس کی بہت اہم بات ہے، یہ گھر میں جا کے بچے ڈسکس کریں۔ اس دفعہ شاہ صاحب نے عورتوں پہ پابندی لگا دی، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ عورتوں کو آنا چاہیے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تبلیغ کا ذریعہ ہیں۔ وہ بچوں میں جا کے بات بتاتی ہیں، مرد حضرات تو جا کے کہیں گے جلدی چائے لاؤ، کھانا لاؤ۔ خواتین جو ہیں وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، بتاتی ہیں اپنے بچوں کو، اور امین ہے، امینہ ہے آنے والی نسل کی۔ تو اگر کوئی مانے نہ ہو کوئی بات، کیونکہ ظاہر بانیان زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خواتین کو آنا چاہیے، زیادہ تبلیغ ہوتی ہے اس سے۔ کوئی بات نہیں، میری نظر نیاز مت دیجیے گا، لیکن ان کو نظر نیاز کھلا دیجیے گا۔ اور فرمایا، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تبلیغ ہوتی ہے خواتین سے، تو جملہ کہہ دو شاہ جی، مولا سلامت رکھیں، میرے گھر کی مجلس ہے، میں بھی سید ہوں، سائیں بھی سید ہیں، اور ان کے والد نے تو ہمارے ساتھ حج کیا تھا، تو وہ بڑے یاد آتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مولا کا جواب سنیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ کہ بتاؤ سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ جب تیسری دفعہ جواب نہیں دیا، خود ہی مولا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اگر سیرت شیخین، بہت آہستہ سے عرض کروں گا، اگر سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے تو تمہیں جدا علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی کتاب و سنت کے مطابق ہے نا، تو وہ اس میں آلریڈی موجود ہے، کتاب و سنت کے اندر ہے، تو جدا کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگلا جملہ سنیں گے، مولا فرماتے ہیں اگر کتاب و سنت سے جدا ہے تو تم مجھ سے پہلے قسم لے چکے ہو کہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز پہ میں عمل کروں گا ہی نہیں۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا، خدا سلامت رکھے۔ تو مولا کائنات کو جب میں تو بات کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، کیا کروں، چلیں آج یہی سن لیں کہ مولا علیہ السلام کو کہا کہ نہیں یا علی یہ تو ماننا پڑے گا، کتاب و سنت پہ عمل کریں گے اور سیرت شیخین پہ بھی عمل کریں گے۔ اب سیرت شیخین میں تو وہ باتیں تھی کہ کہیں یہاں ہاتھ رکھو کہیں یہاں ہاتھ رکھو، تو علی کیسے رکھیں گے؟ سیرت شیخین میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن پہ علی عمل کر ہی نہیں سکتے، تو علی نے تو پہلے ہی ناک آؤٹ کر دیا کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو جدا کیوں بیان کر رہے ہو؟ جدا ہے تو مجھ سے قسم لے چکے ہو، زبانی کہلا چکے تھے نا، یہ جو زبانی زور دے کے کہہ رہے تھے کہ یا علی نہیں زبان سے کہیں کہ آپ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے، وہ زبان سے کہلوانے کا بدلہ علی نے کیسا لیا؟ اور فرما رہے ہیں کہا کہ بتائیے کتاب و سنت پہ عمل، مولا فرماتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ یہ دوسری بات تو میں اس کا عہد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں علی عادل امام ہے، شبلی نعمانی صاحب کی الفاروق اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو دین میں نئی چیزیں نافذ کی گئیں دوسرے دور خلافت میں، تو علی کیسے کہہ دیتے کہ ہاں میں عمل کروں گا؟ یار مولا کیسے، کیونکہ عادل امام ہے، کیسے فرما سکتے تھے؟ کہا نہیں بھائی کتاب و سنت ٹھیک ہے، باقی آپ مجھ سے وعدہ نہیں لے سکتے۔ کہا یا علی پھر تو ہم آپ کو خلافت نہیں دیں گے۔ تو مولا نے کہا میں کب تمہارے گھر آیا تھا؟ میں کب تمہارے گھر آیا تھا؟ تم میرے پاس آئے تھے، وہ کسی اور صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہاں کتاب و سنت پہ بھی عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ بھی عمل کروں گا، خلافت مل گئی۔ لیکن جب چوتھی باری آئی، چوتھا نمبر آیا، تو اب کوئی شرط نہیں تھی، اب کہتے یا علی بس خلافت لے لیں، کیونکہ آپ کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، اب آپ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ میں دلیل دے رہا ہوں امام غزالی والی بات کی، لمبی ہو گئی تھوڑی بات کہ کون سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا، کون پیٹ پہ رکھتا تھا، کون زیر ناف رکھتا تھا، کون ہاتھ کھولتا تھا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ جب مولا کو چوتھی خلافت ملی تو سرکار کے ممبر کے 4 اسٹیپس تھے،
4 سرکار کا جو ممبر تھا اس کی 4 سیڑھیاں تھیں، اس کی 5 ہیں، بہرحال 4 تھیں. اچھا 5ویں کو شمار نہ کریں تو 4 ہی ہیں کیونکہ وہاں علم لگے ہوئے تو اس کو شمار نہیں کریں. تو جناب پہلے حاکم جب آئے تو پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے نیچے، دوسرے حاکم جب آئے تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، تیسرے حاکم آئے تو تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے. جب مولا علی کو خلافت ملی تو پورا مدینہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ علی بیٹھتے کہاں ہیں. پورا مدینہ. میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ کل نماز جماعت یہی پڑھیں. یہ جماعت سے ہی موضوع شروع ہو گیا. میں نے تو ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا کہ جناب انشاءاللہ کل اس پہ بحث کر لیں گے کہ جماعت یہاں جماعت سے نماز کریں. مولانا صاحب کا کیا نام تھا؟ دامن علی صاحب قبلہ ابھی حدیث صاحب پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ وہ جماعت بھی کرائیں گے. میں جلدی آ گیا تو میں کرا لوں گا کیونکہ میں کثیر السفر ہوں. میں جہاز میں بھی پوری پڑھتا ہوں نماز. یعنی میں کثیر السفر ہوں. کثیر السفر کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 دن ہفتے میں سفر میں رہے تو وہ جہاں بھی جائے گا پوری نماز پڑھے گا. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے. بچوں کو چلے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. اگر کوئی بندہ 4 دن سفر میں ہے مسلسل ہفتے میں تو وہ کثیر السفر ہے. اس لیے ہم کیونکہ ہمیشہ سفر میں ہے مجالس کے لیے تو اس لیے میں تو جہاز میں بھی پوری پڑھتا ہوں. امریکہ 16 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اس میں بھی پوری پڑھتا ہوں. اچھا جہاز کا مسئلہ یہ ہے, چلے یہ بھی عرض کر دوں, کیونکہ جہاز یا ٹرین یا ہلنے والی سواری میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سجدہ جو ہے وہ ساکت نہیں رہتا. جہاز بھی تھوڑا بہت تو ہل ہی رہا ہے نا, حالانکہ اس میں محسوس نہیں ہوتا کہ جہاز اڑ رہا ہے یا چل رہا ہے یا ہل رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے, لیکن ٹرین میں اور باقی آپ کی کار وغیرہ میں تو ہلتا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں, ٹرین میں, بس میں, جہاں بھی ہیں سفر میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ لیں, لیکن جب گھر پہنچ جائیں خیریت سے تو اس نماز کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں, یعنی نیت کریں کہ میں تجدید کرتا ہوں اس نماز کی جو میں نے سفر میں پڑھی تھی. کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ چلیں ایک فقہی بات بھی سن لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر دوران سفر گھر پہنچنے سے پہلے اللہ نہ کرے حادثہ پیش آ جائے اور انتقال ہو جائے تو وہ جو جہاز یا ٹرین میں پڑی تھی وہ نماز آپ کی شمار ہوگی. وہ نماز آپ کی اللہ شمار کرے گا, اس لیے کہ آپ نے نماز نیت سے پڑھی ہے. ہاں خیریت سے انشاءاللہ پہنچ گئے تو گھر جا کے وہ نماز دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے, تجدید کریں گے. تو بس بات لمبی ہو رہی ہے. مولا کائنات جب آئے نا منبر پہ, چوتھی خلافت جب اگر کسی شرط کے مولا کو دی گئی تو مولا آئے تو پورا مدینہ مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھی ہے. اس زمانے میں اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن بہرحال یہ جو اندر والا احاطہ ہے یہ جو ترکوں کے دور کا بنا ہوا ہے یہ سارا تھا اس وقت بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حال یا اس سے تھوڑا سا بڑی ہوگی. کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اتنے زیادہ لوگ بیٹھے تھے. آپ تو ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں, تھوڑا سا فاصلے پہ بھی ہیں بعض لوگ, اور رکھنا بھی چاہیے کہ جناب ایسے بیٹھے تھے لوگ مسجد نبوی میں. دیکھنے آئے تھے, اور دیکھنے کیا آئے تھے کہ دیکھیں علی بیٹھتے کہاں پر تھے. اس لیے سب دیکھنے یہ آئے تھے کہ پہلے حاکم کی جگہ بیٹھتے ہیں, دوسری جگہ بیٹھتے ہیں, تیسری جگہ علی بیٹھتے ہیں. نبی پاک کی جگہ تو بیٹھیں گے نہیں کیونکہ پہلے والوں نے عصا لے کے خطبہ دیں گے. دیکھنا ہے بیٹھتے کہاں پہ. اب ایک تمثیل ہے, جیسے مولا علی علیہ السلام مسجد میں عصا لے کے داخل ہوئے, ممبر کے پاس آئے تو ممبر کو دیکھ کے مسکرائے. تھوڑا سا جاگ جائے, ممبر کو دیکھ کر مسکرائے. مولا نے پہلے پہ بھی پیر رکھا. اگلا جملہ سخت ہے ذرا, کوئی ناراض نہ ہو. میں نے مولا نے پہلی سیڑھی پر بھی پیر رکھا, دوسرے پہ 2 پیر رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے.
اور تیسری سیڑھی پہ پیر رکھ کے وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے خدا آپ کو سلامت رکھے اللہم صلی اللہ مولا وہاں جا کر بیٹھے سہیل بھائی ناراض ہو رہے ہیں مولا علی عباس میاں وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے آپ نے درود پڑھوا دیا نعرہ لگا دیا داد دے دی پوری مسجد میں سناٹا اتنا سناٹا تھا کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے سانسوں کی آواز آ رہی تھی باقی سب سکتے میں تھے علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا اچھا تجزیہ کرنا اس لیے کیونکہ یہ جو تینوں دور خلافت تھے نا اس کا عرصہ ہے 25 سال تو 25 سال میں بچہ جوان ہوتا ہے جو 25 سال سے پہلے کے بزرگ تھے ان کو تو پہلے ہی سائیڈ لائن کیا ہوا تھا جو جوان تھے ان کو خلافتوں میں عہدے دیے گئے تھے اور ان کے سامنے وہی خلافتیں تھیں جو ان کے سامنے تھی بھائی دیکھیں نا جو آج کا نوجوان ہے وہ دور دیکھ رہا ہے یا تو عمران خان صاحب کا یا اس سے پہلے کا دور دیکھ رہا تھا یا اس سے پہلے کا دور دیکھ رہا تھا زرداری صاحب کا یا بے نظیر صاحب کا یہی 2-3 دور 5-5 سال کے دور جو ہیں وہی دیکھے ہوں گے نا ضیاء الحق کا دور بہت سے بچوں کو یاد نہیں ہوگا کیوں نہیں یاد ہوگا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو اس لیے جنہیں رسول پاک کا دور یاد ہی نہیں تھا جہاں لے جانا چاہتا ہوں جنہیں سرکار کا دور یاد ہی نہیں تھا وہ زیادہ تر مسجد میں بیٹھے تھے جوان 25-30 سال کے اور جنہیں سرکار کا دور یاد تھا وہ ویسے ہی سائیڈ لائن ہوئے ہوئے تھے لہٰذا جب مولا علی علیہ السلام آ کر بیٹھے وہاں جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے تو جنہوں نے رسول پاک کا دور دیکھا ہی نہیں تھا وہ سناٹے میں آ گئے کہنے لگے علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک سرکار تشریف فرما ہوتے تھے جب سناٹا دیکھا مسجد میں بالکل آخر میں جہاں یہ بڑا جھالر لگا ہوا ہے وہاں پول کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے اتنی دور جب بالکل مسجد کھچاکھچ بھری تھی دروازے پہ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے نابینا صحابی تھے اور بزرگ تھے پیر سن تھے سرکار کا سارا دور دیکھا تھا یہ تینوں خلافتیں دیکھی تھی وہ بزرگ انتہائی پیر سن اور بالکل وہاں بیٹھے تھے دروازے کے پاس نابینا تھے اس لیے وہ جہاں جگہ ملی وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے جب سناٹا دیکھا انہوں نے تو کونی ماری برابر والے کہ بھائی یہ مسجد میں اتنا سناٹا کیوں ہے تو اس نے آہستہ سے کہا غضب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا گیا تھوڑا سا نام جائے میں اس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اندازہ لگاؤں گا کتنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو میں کل سے پھر موضوع بدلوں گا اور کتنے جو ہیں وہ آمادہ ہیں ابھی مجھے اندازہ ہو جائے گا مولا کائنات وہاں بیٹھے جہاں رسول پاک تشریف فرما ہوتے تھے اس بزرگ صحابی نے سناٹے کا فائدہ لیا لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اس زمانے میں اس نے وہیں سے فائدہ لیا کیونکہ مسجد میں سناٹا تھا کھڑے ہو گئے اور پکار کے کہا اے مدینے والو میں نے بھی ذرا زور سے کہا اے مدینے والو اے مدینے والو اے مدینے والو مبارک ہو آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا زندگی عطا فرمائے خدا آپ کو سلامت رکھے میں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ سب آمادہ ہیں ایک دو افراد کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں ناراض نہ ہو مولا فرماتے ہیں وہ بزرگ صحابی فرماتے ہیں یاد رکھو حق بہت عرصے کے بعد اپنی جگہ پر آ گیا مولا منبر پہ تشریف فرمائے خطبہ دے رہے ہیں جب خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دے کے جیسے نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو بالکل سامنے بلا تشبیہ یہ جتنے جیسے یہ جوان بیٹھے ایسے ہی ایک جوان بیٹھا تھا 25 سال کا اتفاق ہے یہ جیسے ہی بیٹھے ہیں سامنے 2-3 جوان تو بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ایک جوان نے
نہ وہ روایت میں ذمہ دار ہوں۔ مولا سے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے۔ مولا کا جواب سنیے گا اور میں آہستہ سے دوں گا کیونکہ مولانا بھی سامنے ہی بیٹھا تھا نا، اس لیے آہستہ سے جواب دیا۔ پہلی صف میں تھا وہ بچہ، اس کا نام بھی لکھا ہے تاریخ میں۔ مولا سے وہ بچہ کہہ رہا ہے 25 سال کا 26 سال کا کہ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں تم بعد کے مسلمان ہو۔ پڑھ دیا آپ نے، سن لیا، اور جن کی سمجھ میں نہیں آئی اب مجھے دہرانا پڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں تم بعد کے مسلمان ہو، تم بعد کے مسلمان ہو، تم بعد کے مسلمان ہو۔ تم نے پہلے والوں کو سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے دیکھا اور مجھے رسول پاک کی جگہ منبر پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھے رسول کے دوش پہ نہیں دیکھا۔ آپ کو زندگی میں کیا خبر؟ مجمع میں ذرا نعرہ لگانے کا رواج کم ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تم وہاں، تم بعد کے مسلمان ہو، تم نے مجھے اور مجھ سے پہلے والوں کو سیڑھیوں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، دوش رسول پہ مجھے نہیں دیکھا۔ یہ تو لکڑی کا منبر ہے یاد، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں نے تو دوش رسول پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑا تھا اور دوش رسول پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ خدا سلامت رکھے، زندہ رہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دوش رسول پہ قرآن لکھا ہوا تھا، اس پہ میں نے قدم رکھے تھے، اور مستند روایت ہے کہ جب سرکار کے دوش پر قدم رکھے تھے تو سرکار نے منع فرمایا تھا یا علی نالین نہیں اتارنی۔ بہت بڑی بات ہے، نہ ہو تاریخ میں میں ذمہ دار ہوں، نالین نہیں اتارنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کے دوش پر، اور یہ بھی جملہ کہہ دوں، قرآن لکھا ہوا تھا اور قرآن نبی پاک وہاں سے لکھوا کے لائے تھے۔ اب مت کہہ دینا میری طرح کے بشر ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچے کو تو غسل و کفن غسل دیا جاتا ہے، پھر اذان کہی جاتی ہے، اور اذان اقامت بچے کے کان میں جب غسل دے دیا جاتا ہے، اور نبی کے کاندھوں پہ وہاں سے قرآن لکھا ہوا تھا، اور مولا علی نے کاندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یہ تم نے کیونکہ چھوٹے ہو نا، تم بعد کے مسلمان ہو، تمہیں نہیں پتا، میں تو دوش رسول پہ چڑھتا تھا۔ خطبہ دے کے مولا آئے نماز پڑھانا، اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں، سینہ پیٹ اور زیر ناف۔ مولا آئے، آ کے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھا چکے تو پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ نماز بھی علی نے پڑھائی ہے نا؟ جملہ کہہ رہا ہوں آخری فضائل کا، اس لیے کہ ٹھیک 8:30 میں منبر پہ آ گیا تھا، اور آپ کو اب کل آ جانا ہے تاکہ میں 8 بجے بہت لیٹ تو منبر لے لوں انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور اپنے عقیدے کی کر دوں، آئندہ کل کی مجلس میں آنے کی نیت کر لیں، وقت پہ آنے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ معصومہ عالم کل تک کی زندگی تو ہمیں عطا کر ہی دے گا۔ یہ میرا عقیدہ ہے شاہ جی کہ آپ مجلس میں بیٹھیں، اگلی مجلس کی نیت کر لیں، تو بی بی کے، کیونکہ یہ فرش ازا کا تعلق بی بی سے ہے، لہذا وہ اللہ نے انہیں بڑا اختیار دیا ہے، جب ان کے بچوں کو اختیار ہے، کبھی عرض کروں گا بی بی کے اختیارات کیا ہیں، کیا کریں گے، 3 مجلس ہیں، ان میں زیادہ کتنا لیں گے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کل مجلس میں وقت سے آنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ کل تک کی زندگی تو مل ہی جائے گی، اور پھر کل کی مجلس میں پرسوں کی نیت کر لیں، ہر مجلس میں اگلی مجلس کی نیت کر لیں، زندگی بڑھاتے جائیں۔ بس آخری جملہ سن لے فضائل کا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ جناب جیسے ہی نماز پڑھائی مولا علی علیہ السلام نے تو بزرگ نے پوچھا کہ نماز بھی علی نہیں پڑھائی ہے نا؟ برابر والے نے کہا علی نہیں پڑھائی ہے،
آپ سنیے گا جملہ، وہ بزرگ پیر سن پکار کے کہتے ہیں نماز جب ختم ہو گئی، سنو مدینے والوں، آج بہت عرصے کے بعد ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے۔ بہت عرصے کے بعد سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے تو بات زندہ رہے۔ بچوں سے نعرے لگوایا کریں، بچوں کو لایا کریں مجلس میں۔ میں اس لیے فرمان شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ عورتوں کا آنا بند نہیں کریں۔ اچھا انشاءاللہ چلیں، یہ مرد حضرات اپنی اپنی لیڈیز کو بتا دیں کہ کل انشاءاللہ مجلس میں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب اعلان کروا رہے ہیں کہ خواتین بھی انشاءاللہ اپنے جیسا بھی پردے کے عالم میں ہوتی ہیں اس طرح سے مجلس میں شرکت فرمائیں۔ ان سے بڑی تبلیغ ہے، خواتین سے بڑی تبلیغ ہے۔ بی بی پاک پوچھا کرتی تھی مولا حسن علیہ السلام سے، بیٹا بتاؤ تمہارے نانا نے مسجد میں کیا بیان کیا؟ یہ سنت ہے کہ خواتین پوچھیں اپنے بچوں سے۔ یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس بچے کے نعرے پہ کل ایک روایت سناؤں گا، اب ٹائم کم ہے۔ جو بچے نعرے لگاتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں، ان پہ نگاہ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو آمادہ کیا کریں، درود پڑھوائیں، نعرہ لگوائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری لگوائیں، تاکہ یہ بچے آگے چل کے ندرت پیدا کریں اپنی نسلوں میں۔ بس ایک بات چلے سن لیں، پھر کل بھول نہیں جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں جب کبھی کوئی بچہ اپنے دل میں حرارت ولایت علی محسوس کرے، جب کبھی کوئی بچہ اپنے دل میں حرارت ولایت علی محسوس کرے تو اپنی ماں کو سلام کرے۔ خدا آپ کو سلام، خدا زندگی دے۔ شاہ صاحب دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ میں 1.5-2 گھنٹہ پڑھوں، لیکن کیا کریں، جانا ہے دور اور 1 گھنٹہ پورا 1 منٹ رہ گیا۔ لیکن 2 جملے جو رونے آئے ہیں، آج 13 محرم 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا تھا، اور کوفے میں مولا علی کی شاہی رہی، جناب زینب ام کلثوم شہزادیاں رہی ہیں۔ کوفے کی عورتوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، بی بی کوفے کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اور شہزادی رہی ہیں کوفے کی۔ عزیزانو، مولا علی علیہ السلام کے ایک محب تھے، مولا سے محبت کرتے تھے، اور ایسے محب تھے کہ معرفت کے بلند درجے پر تھے۔ مولا کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھے۔ جب جنگ جمل ہوئی تو مولا شریک تھے، یہ آواز تیز کرنا، جب جنگ جمل ہوئی تو مولا کے ساتھ تھے، اور دوران جنگ ایک تیر ان کی آنکھ پہ لگا اور وہ نابینا ہو گئے ایک آنکھ سے۔ آئے مولا کی خدمت میں، سنیے گا، سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مومن کا دل قبر حسین ہے۔ جیسے ہی مولا کے پاس آئے، یا علی میری آنکھ ضائع ہو گئی، آپ فخر عیسیٰ ہیں، آپ ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، مجھے بینائی آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں بہتر ہے کہ تم مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو۔ بہت دور دور سے میرے بھائی اس مجلس میں آئے ہیں، اور جب گریہ بلند ہو تو دل کی دعا مانگا کریں۔ حضرت زہرا کی نگاہ ہوتی ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے؟ عزیزانو، جناب علی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے آنکھ کا نور نہ مانگو۔ ہاتھ جوڑ لیے، مولا بہت شکریہ۔ مولا جس کو علی بہتر کہے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ جسے علی بہتر کہہ رہا ہے، دیکھیے اگر مجھ جیسا محب ہوتا تو پیروں میں گر جاتا کہ مولا نہیں، مجھے آنکھ دے دیجئے، مجھے آنکھ کی روشنائی واپس دے دیجئے۔ لیکن مولا نے فرمایا بہتر ہے کہ تم مجھ سے آنکھ کا نور نہ مانگو۔ کہ مولا جس کو علی بہتر کہہ دے، اس سے بڑی
ज़ात क्या होगी? कहा मौला बहुत शुक्रिया। ये चले गए। फिर जंग हुई, जंग सिफ़ीन। जब जंग सिफ़ीन हुई तो इनके माथे पर एक तीर आकर लगा, उसके असर से इनकी दूसरी आंख भी ज़ाया हो गई। सुनिएगा रोने वालों, जब बिल्कुल नाबीना हो गए तो फिर मौला के पास आए, कहा मौला अब तो मेरी दूसरी आंख भी ज़ाया हो गई। मौला फरमाते बेहतर है कि मुझसे आंखों का नूर न मांगो। अज़दारों सुनेंगे, मौला फरमाते बेहतर है। इसने हाथ जोड़ के कहा मौला बेहतर है तो बेहतर है, इससे बेहतर क्या होगा जिसको अली बेहतर कहें। अज़दारों, जब मौला की शहादत वाक़ई हो गई तो इसने कूफे में रहना छोड़ दिया कि जब मेरे मौला ही कूफे में न रहे तो मैं रह के क्या करूँगा। इसने कूफे को छोड़कर कूफे के दूर एक गाँव में छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मौला अली के ज़रिए से हिफ्ज़ किया था कुरान। मौला के शागिर्द थे, कुरान मजीद मौला ने सिखाया था और कुरान को हिफ्ज़ किया था। ये छोटे छोटे बच्चों को गांव में कुरान पढ़ाते थे और नियत की भी थी कि अब मैं कभी कूफे नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे मौला ही ना रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा। अज़दारों, 12 मुहर्रम को, सुनिएगा अजीब रिवायत है, 12 मुहर्रम को एक छोटी बच्ची जो उनसे कुरान पढ़ती थी, जो 7-8 साल की बच्ची थी, उसने बाबा कहा करते थे सारे बच्चे, इस नाबीना को कहा बाबा बाबा मैं जरा कूफे जाना चाहती हूँ, कोई चीज़ खरीदना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है। उसने कहा बेटी मैंने तो कूफा जाना बंद कर दिया है, मैं कूफे नहीं जाता। कहा कि मैं आपको मौला अली का वास्ता देती हूँ कि आप चलिए कूफे। अगर आप कूफे शहर नहीं जाते तो न जाइएगा, कूफे के बाहर किसी खजूर के दरख्त के नीचे बैठ जाइएगा, मैं कूफे से कुछ खरीद के वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो, तुमने मुझे मौला का वास्ता दिया है, चलो मेरे साथ। सुनिएगा जो रोने आए हैं अज़दारों, जब ये साथ आए और कूफे के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठ गए, बच्ची से कहा तुम जाकर कुछ खरीदना है खरीद लाओ। अज़दारों, बच्ची जब कूफे के बाजार में आई, आकर क्या देखा, कूफे का बाजार सजाया जा रहा है। अजरुकम अल्लाह। अज़दारों, इसकी समझ में ना आया, एक मरतबा वापस आई और कहा बाबा कूफे का बाजार सजाया जा रहा है, कोई ईद तो नहीं है। इन्होंने हिसाब लगाया, कहा नहीं भाई इस्लामी तो कोई ईद नहीं है, ये इस्लामी तो कोई ईद नहीं है, आज तो 12 मुहर्रम है, आज का ईद होनी है। अज़दारों सुनेंगे, एक मरतबा वो बच्ची थोड़ी देर के लिए बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है मैं दोबारा जाती हूँ। अज़दारों, जैसे बाजार में गई तो उल्टे पैर वापिस आई, आकर कहती है बाबा वहाँ तो कुछ बीबियाँ हैं जिनके हाथ फंसे गर्दन बंधे हैं, और कोई बीमार है जो आगे आगे चल रहा है, उसके गले में तोक है, पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ियाँ। अजरुकम अल्लाह। अज़दारी, खुदा आपकी कबूल फरमाए। शाह साहिबान की ये इबादत, आप सबका आना, मासूम आलम कबूल फरमाए। अज़दारों, वो बच्ची कहती है बाबा वहाँ तो कोई कैदी है और बेतजामा ऊँटों पर है, एक बच्ची भी नजर आती है जो अलतश अलतश कहती है। अज़दारों, ये सुनना था। जनाबे 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 अब्दुल्ला इब्न अफीफ कहते हैं बच्ची यहाँ बैठ जाओ, न मालूम कौन मार दिए गए हैं, न मालूम कौन गरीब है, तुम उनको जाने दो, मेरी आकाज़ादी का हुक्म है। जब भी कभी मैं आकाज़ादी ज़ैनब के दरवाजे पे जाता था, बीवी मुझसे कहती थी ये चचा अब्दुल्ला कैदियों का तमाशा ना देखना, लिहाजा इनको जाने दे, न मालूम कौन गरीब है। जब ये काफिला चला जाएगा हम उसके बाद जाएंगे शहर में, तुम खरीद लेना जो खरीदना हो। सुनेंगे आखिरी जुमला अज़दारों, अभी ये बात ही हो रही थी कि अचानक अब्दुल्ला के कानों में मौला अली की आवाज गूंजी। अज़दारों, मौला अली की आवाज, एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न अफीफ खड़े हुए और कहते क़यामत आ गई, ये मौला अली की आवाज है। मौला अली तो क़यामत में खुतबा देंगे, ये अली की आवाज कैसी है। उस बच्ची से कहा मुझे ले चलो, मैं चल के पूछना चाहता हूँ। अज़दारों, हाथ पकड़ के वो बच्ची जब बाजार में लाई तो एक मरतबा महमिल के नजदीक आए और कहा ए बीबी आप अली से कोई निस्बत रखती है क्या, अली की शागिर्दा है, अली के लहजे में खुतबा तू दे रही है। अजरुकम अल्लाह। खुदा आपके रोने पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब से न रहा गया, कहा ये चचा अब्दुल्ला नहीं पहचाना, मैं अली की बेटी ज़ैनब। अज़दारों, ये सुनना था। अब्दुल्ला का रुख नजफ की तरफ मुड़ गया। मौला मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे आंखें
اور غائبین کو آئیے شریعت والا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہماری بچیوں کے نصیب بہترین فرما، انشاء صاحبان کے رزق میں وسعت عطا فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما، ماتم